سیاست بھی تباہ، مادی طور پر بھی شکست، ٹھیک ہے، اور پھر مشکلات بھی سامنے ہوں گی آگے کو. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے ہماری سندھ حکومت بھی جاتی ہے، ہم کوئی اخلاقی سٹینڈ لے لیں تو ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ہم نے عہدے لیے ہوئے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور ہماری سیاست بھی آگے پتہ نہیں پی ٹی آئی ہاتھ ملائے گی کہ نہیں. پی ٹی آئی تو ملا ہی نہیں رہی ہاتھ. تو یہ بند گلی ہے ہر طرف، آپ کسی کی بھی پوزیشن دیکھ رہے ہیں. عمران کا بھی یہی حال ہے. عمران یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جا کے ہاتھ ملا لیا ان پارٹیوں سے، میں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لی، تو ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو ہجوم لگا ہوا ہے وہی مجھے چھوڑ جائے. لیکن محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملانا کیا ان کی پارٹی نے قبول نہیں کر لیا؟ نہیں، وہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی تو قبول کر لے گی، اور محمود خان اچکزئی والی آپشن ہے بھی بہتر. لیکن پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی پوری طرح شاید کنونسڈ نہیں ہے. انہیں ابھی تک کوئی اختیار نہیں ملا، ابھی تک انہوں نے کسی لیڈر سے ملاقات نہیں کی، کوئی بڑی میٹنگ نہیں ہو سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفیکلٹیز تو ہیں نا، کیونکہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب تو چاہتے تھے وہ نواز شریف سے بھی ملیں، آصف زرداری سے بھی ملیں، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. خان صاحب کی طرف سے یہ پابندی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں مینڈیٹ ہی نہیں ملا. اگر وہ مینڈیٹ ملے تو جا کے بات کریں نا. لیکن سہیل وڑائے صاحب اگر دیکھا جائے جتنا کچھ برا بھلا مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی نے کہا اور مولانا فضل الرحمان نے جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا، شاید ایسے الفاظ دہرائے جانے کے قابل بھی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا جب بات چیت کا عمل شروع ہوا، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں شروع ہوئی، تو پی ٹی آئی کی وہی لیڈرشپ جو کہتی تھی کبھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، وہی تعریفوں میں لگ گئی. وہ دیکھیں نا، کراؤڈ ہے نا. وہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ خضر حیات ٹیوانا چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اس وقت چیف منسٹر نہیں کہتے تھے، پرائم منسٹر کہتے تھے پنجاب. تو وہ پہلے یونینسٹ پارٹی کے تھے، تو ان کی صلح ہو گئی مسلم لیگ کے ساتھ. تو جو نعرے ہجوم لگا رہا تھا خضر ٹیوانا ٹھا ٹھا، ہاں جی ہاں ہاں، تو اس نے کہنے لگا خضر حیات ٹیوانا تے ساڈا پائیے. ٹھیک ہے، تو یہ کراؤڈ کی نفسیات ہی یہ ہے. سہیل وڑائے صاحب باتیں تو بڑی امپارٹنٹ ہیں، لیکن مجبوری ہے ایک کمرشل بریک لینی ہے. واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. ہم ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور کالمسٹ جناب سہیل وڑائے صاحب. یہ الزام پی ٹی اے لگاتی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ بھی شخصیات کی جماعتیں ہیں، وہاں بھی ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہے، وہاں بھی آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے سوائے اقتدار کے. جب تک نہیں تھی ان کی تو ہم یہی کرٹیسزم کیا کرتے تھے جو آج عمران خان پہ کر رہے ہیں، کہ نواز شریف نے جب اپنی پارٹی بنائی تو سوائے اینٹی بھٹو آئیڈیالوجی کے اس کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں تھی. ایک فوج کا پیچھے ہاتھ تھا اور اینٹی بھٹو آئیڈیالوجی تھی. لیکن پھر جب اسحاق خان سے اختلاف ہوا ہے، فوج نے انہیں نکالا، تو ایک آئیڈیالوجی ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی پہ آ گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھٹو کی شخصیت تھی، لیکن بھٹو نے ڈیلیور کیا، 1973 کا آئین بنایا، لوگوں کی فلاح و بہبود کی، غریبوں میں گھر تقسیم کیے، یہ کیا وہ کیا. تو ایک ان کی ایک فلسفی جو ہے، وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو نیریٹو ہے کہ وہ ابھی تک اس طرح سے نہیں بن سکا، کیونکہ اس کے اندر کانٹراڈکشنز ہیں. بظاہر تو وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتی ہے، لیکن عملی طور پر جب انہیں موقع ملا تو اس کی خلاف ورزیاں کیوں کیں، اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اب جیل میں رہ کے سیکھ چکے ہوں، واپس آئیں تو ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں. جی بالکل، توقع یہی کرنی چاہیے، اور خوش ضرور یہ ہونا چاہیے. اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. جب تک آپ پلیج نہیں کرتے، جب تک آپ اظہار نہیں کرتے، جب تک آپ شیئر نہیں کرتے، اس وقت تک میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو بھی مالا جپتا رہوں، وہ اس کی آواز کہاں تک جائے گی؟ نہیں جائے گی. لیکن سہیل وڑائے صاحب اگر دیکھا جائے اس جنگ میں جو ابھی عدالتی جنگ میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے، ان کی پارٹی سمجھتی ہے ریلیف مل رہا ہے. 12 مقدمات میں ریلیف ملنا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی چھوٹا بڑا معاملہ نہیں ہے. ان حالات میں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ جاتی نظر آتی ہے. جی ہاں، یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ مادی اخلاقی طور پر وہ پیچھے گئے ہیں اور عمران آگے گیا. لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ پاور از پاور. پاور کو اپنے اظہار کے لیے ٹریویلٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی.
فیصلہ کن طاقت وہ ادا کرتی ہے. اگرچہ میں تو بروٹل پاور پہ یقین نہیں رکھتا ذاتی طور پر, میں تو ڈیموکریٹک ویلیوز پہ بلیو رکھتا ہوں, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم بروٹل پاور کی حکمرانی ہی دیکھتے رہے ہیں, ماضی میں بھی اور آج بھی. آج بھی بروٹل پاور ہے؟ بالکل بروٹل پاور ہے. شہباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب بروٹل پاور سے بچنے کے لیے بروٹل پاور کے ساتھ ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب آگے تو بروٹل پاور وہ خان یہ صاحب ہے کے نا پاس کہ یہاں پاکستان میں تو ہمیں کسی نہ کسی سائے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو ووٹنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ ہمیں تھانہ کچہری میں کون مدد دے گا, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں. ہماری ووٹنگ دیہات میں ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ میری تھانے میں کون سفارش کرے گا, میری کچہری میں کون سفارش کرے گا. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے یہ جو اس وقت کی وفاقی حکومت اور وفاقی سیاست ہے, یہ تھانہ کچہری کی سیاست ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر ایک اور بروٹل پاور باہر آ گئی جیل سے تو یہ جیل میں ہوں گے, یہ جیل میں ہوں گے. بالکل. کوئی ایسا راستہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باہر بھی آ جائیں, کوئی جیل میں بھی نہ جائے؟ اس کے لیے دیکھیں نا, اس کے لیے ہی میں گزشتہ 1.5 سال سے, آپ اس کے وٹنس ہیں, میں 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت واحد راستہ ہے. ایک آپس میں بیٹھ کے طے کریں رولز آف دی گیم. میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن گیا, عمران خان صاحب کے پاس ہم زمان پاک 3 دفعہ مختلف وفود میں جا کے یہی ریکویسٹ کرتے رہے. لکھ کے مقتدرہ سے تو اس طرح ملاقات نہیں ہوتی, لیکن لکھ کے ان کو بھی اپنی بات پہنچاتے رہے ہیں. باقی بھی سارے عوام کو کہہ رہے ہیں, لیکن لوگ اتنے بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا خون ہی لینا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہتے ہیں. اس طرح بھی کبھی سوسائٹیاں بنی ہیں, ایک دوسرے کو مار کے, ایک دوسرے کی لاش پر ڈانس کر کے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو تباہی کی نشانی ہے. تو یہ ہم سارے ایک دوسرے کو مار کے اس کی مردہ لاش پہ رقص کرنا چاہتے ہیں. یہ جدھر ہم جا رہے ہیں نا, یہ بالکل وہی منظر ہے جس میں ایک قتل گاہ ہوتی ہے اور اس میں آپ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر رقص کر رہے ہوتے ہیں. لچک آپ کو کہاں نظر آئی؟ میاں نواز شریف سے آپ ملے, عمران خان صاحب سے بھی ملے, اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے, میاں نواز شریف بیٹھنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ کبھی کبھی ہمیں ملتا ہے, پیغام نظر آتا ہے ٹی وی کے ذریعے, مختلف انٹرویوز میں لوگ کہتے ہیں, رانا صاحب پہلے کہتے تھے مذاکرات ہونے چاہیے, آج رانا صاحب کہہ رہے ہیں ذرا محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو عمران خان صاحب کی کسی بھی ایسی جو انیشیٹو سے. مجھے لچک کسی میں بھی نظر نہیں آتی. سچی جو میں بات ہے, بڑی دکھ کی بات ہے, محض بیان بازی. میں نہ نون میں لچک ہے, نہ جو ہے مقتدرہ میں کوئی لچک ہے, نہ پی ٹی آئی میں کوئی لچک ہے. اسی لیے تو ہم ڈیڈ لاک پہ ہیں. پیپلز پارٹی کو رول پلے کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ماضی میں وہ مختلف مراحل سے گزرے ہیں, مشکلات سے, لیکن شاید انہوں نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیوں اس مشکل میں پڑیں, ہمیں پی ٹی آئی نے کیا دے دینا ہے, ہم مقتدرہ سے بھی لڑیں اور بعد میں پی ٹی آئی بھی ہمیں منہ نہ لگائے. تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اچھا وقت گزارو. تو پھر فساد کی جڑ آپ کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, فساد کی جڑ تو ہماری سوچ ہی ہوتی ہے نا, ساری سوچیں ہی غلط ہیں. فرض کرو دنیا بھر میں جب بھی امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے یہ اتنی جگہ چاہیے, میں کہتا ہوں نہیں مجھے بھی اتنی جگہ چاہیے. تو ہم کیا, صلح تب ہوتی ہے جب آپ بھی تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں, تو صلح ہو جاتی ہے. اگر ہم دونوں اڑے رہیں تو لڑائی رہے گی. تو سوال یہ ہے کہ کون اپنی پوزیشن سے پیچھے جانے کو تیار ہے. قائد اعظم پورا پنجاب لینا چاہتے تھے, پورا بنگال لینا چاہتے تھے. کیا قائد اعظم کو مل گیا؟ قائد اعظم کو آدھا پنجاب ملا, آدھا بنگال ملا. گاندھی سارا ہندوستان لینا چاہتا تھا, کیا اس کو مل گیا؟ نہیں ملا. انگریز جو تھے وہ پاکستان اور انڈیا کو اپنے نیچے رکھنا چاہتے تھے, کیا ان کو مل گیا؟ نہیں ملا. تو تینوں نے جو ہے کمپرومائز کیا, تینوں اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے آئے, تو پاکستان بھی بن گیا, انڈیا بھی بن گیا, انگریز بھی چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے صلح کا معاہدہ. شیر وڑائے صاحب, پھر آپ کی اس گفتگو سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ صلح نہیں ہوتی, ڈائلاگ نہیں ہوتا, مفاہمت نہیں ہوتی, عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے, اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ طاقت بن کر رہے گی, اور شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے رہیں گے. ہاں, اس میں بظاہر تو یس یو آر رائٹ, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب
آپ اس طرح کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں ہر کوئی بند گلی میں ہو، ہر کوئی اپنے مورچے میں ہو، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کوئی شرارت ہو جائے، کس وقت جو ہے وہ کھلی جنگ شروع ہو جائے اور اس میں پھر کون کام آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بھئی ان سارے فریقوں میں سے سارے ہی ہار جائیں۔ یعنی ابھی جو سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی شاید یہ میں جیت جاؤں گا یا میں جیت جاؤں گا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے فریق نہ ہار جائیں، کوئی اور نیا فریق جو ہے وہ آ کے نہ جیت جائے۔ اس کا امکان بھی موجود ہے کہ ایک چوتھا فریق بھی جیت سکتا ہے۔ جی جی۔ لیکن سہیل بڑائے صاحب، پھر یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اگست کا مہینہ بڑا ہمارے لیے ہے، ان کو تو دسمبر میں ہم اقتدار میں آنے والے ان کو سوٹ کرتا ہے نا، دیکھیں اور وہ کیا کہیں، ہم نے کبھی نہیں آنا ان کو تو طفل تسلیاں، ہم نے پیپلز پارٹی کا جو بڑا مشکل دور تھا نا ضیاء الحق کا، تو اس زمانے میں ہم رپورٹنگ کرتے تھے تو پیپلز پارٹی والے ہمیں یہی سناتے تھے ضیاء الحق جانے والا ہے، یہ ضیاء الحق کا پلاس آتی چلا گیا۔ وہ 10 سال انہوں نے اسی طرح طفل تسلیوں میں کاٹ لیے تھے، پھر ہم نے مشرف کا زمانہ دیکھا، اس وقت بھی یہی طفل تسلیاں تھیں۔ تو یہ پارٹیوں کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو حوصلہ دیں، اپنا بھی حوصلہ بڑھائیں۔ آپ کو اگست اور دسمبر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں تو تبدیلی کی بجائے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان سب کا ہی چانس ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے سہیل صاحب؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ جو تھا نا جب سکندر آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ساری پرنسپیلٹیز تھی نا چھوٹی چھوٹی، یہ ساری آپس میں لڑتی تھی، تو پھر سکندر آ گیا، پھر اس نے سارا کچھ فتح کر لیا۔ ان کی لڑائیاں، انگریز جب تھے نہیں آئے تھے تو یہ ساروں کے صوبے تھے نا، ٹھیک ہے، کوئی مغل بیٹھے ہیں، کہیں وہ بیٹھا ہے، کبھی سکھ بیٹھے ہیں، کہیں، تو جب انگریز آئے تو پھر سارے اس کے زیر نگین ہو گئے۔ تو سچویشنز تو چینج ہو جاتی ہیں۔ اگر فرض کریں یہ سارا انڈیا یونائٹڈ ہوتا تو کیا انگریز آ سکتے تھے؟ اگر سکندر کا مقابلہ یہ پورس کے علاوہ بھی باقی وہاں آ جاتے راجے، تو کیا وہ جو راجہ تھا نا اس سے پچھلا، وہ سکندر کے ساتھ مل گیا تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی سکندر کے پورس کے ساتھ مل جاتا تو سکندر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو تاریخ سے ہمیں سیکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل عناصر اگر آپس میں مفاہمت نہ کرتے تو پاکستان نہ بنتا، اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو 1973 کا آئین نہ بنتا، اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو 18ویں ترمیم پاس نہ ہوتی، اگر وہ مفاہمت نہ کرتے تو یہ جو تھوڑی بہت پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں یہ بھی نہ چلتی۔ تو کیوں نہیں ماضی سے سیکھ رہے کہ بھائی آپس میں بیٹھنے سے ہی معاملہ حل ہوگا، لڑ کے بھی کبھی کوئی معاملہ طے ہوا ہے؟ لیکن سہیل صاحب، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر عدالتوں سے ایسے ہی ریلیف ملتا رہا، عدالتی جنگ پی ٹی آئی جیت جائے گی، عمران خان سب کو پھر جیل میں کیسے رکھا جا سکے گا؟ نہیں، دیکھیں، پہلا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ادارے اتنے سویلائزڈ نہیں ہوئے کہ عدالت کا فیصلہ آئے تو سارے سرنگوں ہو جائیں۔